السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وحجة يا رب العالمين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم إني أمتك وبنت عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تمام طرح کی تعریفات، تحمیدات
تسبیحات اور تحلیلات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اکیلا اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اس کے بعد ہر طرح کا درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کی بدولت ہمیں ایمان ملا ہے، اسلام ملا ہے اور قرآن ملا ہے۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ رمضان کا تعارف بڑا مختصر پیش کروں، بڑا جامع پیش کروں تو وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا لطف اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے رمضان کا مہینہ۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے ایک مظہر جو سب سے زیادہ رحمت میں وسیع ہے وہ رمضان ہے۔ کیسے وسیع ہے اور کتنا وسیع ہے کہ سحری بھی رحمت ہے اور افطاری کا وقت بھی رحمت ہے، قرآن بھی اس میں نازل ہوا وہ بھی رحمت ہے، اور رات کا قیام بھی رحمت ہے۔ اور پھر رحمت ایسی ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہے نا، ہم تھک جاتے ہیں کہ روزے رکھے، قرآن پڑھا، تھک گئے ہیں، لیکن جوں جوں رمضان گزرتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، بالآخر آخری اشرا آ جاتا ہے اور رحمت الہی بڑھ جاتی ہے۔ پھر آخری اشرے میں طاق راتیں آ جاتی ہیں اور پھر اور بڑھ جاتی ہیں۔ طاق راتوں میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں رحمت اور بڑھ جاتی ہے تو یہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، لیکن جوں جوں یہ دن آگے بڑھتے ہیں اللہ کی رحمت بھی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس کے کرم کا ایک مظہر ہے رمضان کا مہینہ، اور اللہ کا احسان جس نے ہمیں یہ عنایت کیا ہے۔ بہت سارے لوگ پچھلے سال حیات تھے، اب موجود نہیں، آئندہ سال ہم کہاں ہوں گے یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ایک منفرد انداز سے اس کو سمجھیں گے۔ چیدہ چیدہ فضائل تو آپ کو آتے ہی ہوں گے، لیکن آج آپ ایک الگ انداز سے اس کو سمجھ کے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو آیت ہے اس کی 3 منازل ہیں، 3 سیڑھیاں ہیں اس کی۔ ایک یا ایہا الذین آمنوا، پہلی۔ دوسری کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور تیسری لعلکم تتقون، تقوی اختیار کر لو۔ 3 منازل ہیں۔ بعض دفعہ ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں لیکن پہلی منزل کو بھول جاتے ہیں، بس کتب علیکم الصیام، روزے فرض ہیں، روزے فرض ہیں، ایسے ہی محسوس ہوتا ہے۔ در حقیقت جو سب سے پہلی والی اس کی منزل ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ یا ایہا الذین آمنوا، خطاب کن سے ہے؟ اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ پہلی سیڑھی اس کی ایمان ہے، بعد میں روزہ ہے۔ غور سے میری بات کو سمجھیے گا۔ بس یہ کہنا روزے فرض ہے، روزے آگے ہم رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کامل ایمان نصیب نہیں ہوتا۔
پہلی سیڑھی ایمان ہے، پھر روزہ ہے۔ پہلے بندہ مومن ہونا چاہیے روزے سے قبل، تب روزے کا مقصد بھی سمجھ میں آتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے۔ روزہ تب کامل ہوتا ہے۔ آج آپ جو اس کے فضائل سمجھیں گے نا، یہ اس کے لیے ہیں جس کا ایمان پہلے کامل ہو، کیونکہ عام لوگوں کو تو خطاب نہیں ہے، یا ایھا الناس تو نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ 3 منازل۔ سب سے پہلے خطاب کن سے؟ مومنوں سے۔ چیک یہ کرنا مومن ہے کہ نہیں۔ اب یہ ایمان کیا ہے بھائی؟ آسان سی چیز ہے، 6 چیزیں بس جس کو ایمان کہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اس کو کہتے ہیں ایمانیات۔ یاد کرنے میں آسان ہے، عمل کرنے میں بہت مشکل۔ ایمان مکمل تو روزہ بھی مکمل، ایمان مکمل تو رمضان بھی قابل قبول۔ سب سے پہلے ایمان کیا ہے؟ الایمان باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر۔ بندہ مومن نہیں ہو سکتا اگر ان 6 بنیادوں میں سے ایک بھی بنیاد اس کی کمزور ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ ایک بنیاد اس کی خراب ہے، اس کے ایمان میں خلل ہوگا۔ 6 بنیادیں، یہ 6 بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے، تب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومن ہو، ان 6 چیزوں پر ایمان کامل ہونا چاہیے۔ پہلی کیا؟ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اسی کو توحید کہتے ہیں۔ دین کی اصل یہی ہے، انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی ہے، کتابوں کے نزول کا مقصد بھی یہی ہے، شریعتوں کے آنے کا مقصد بھی توحید ہی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے عالم بنائے ہیں، وہ جنوں کے ہوں یا انسانوں کے، ان کا مقصد حیات بھی یہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کرنی، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اس دنیا کا مقصد ہی کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ ہم چاہتے ہیں نا روزہ قابل قبول ہو، ہم اس کی تیاری کریں، ہمیں پتہ چل جائے قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ ایمانیات مکمل کیجئے پہلے، پھر ایمان کی صف میں شامل ہوں۔ وہ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ آسان لفظوں میں میں ایک خلاصہ بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں۔ صرف یہ نہیں کہنا اللہ خالق ہے، نہیں، اللہ خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں، پھر توحید مکمل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، کوئی اور مالک نہیں، لا نہ کریں تو توحید تو مکمل نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی خالق ہے، نہیں بھائی، اللہ خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے، یہ ہے توحید۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، کوئی اور رازق نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ رب ہے، کوئی اور رب نہیں ہے۔ مشکلات سے نکالنے والا اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کائنات کے اندر جو بھی ہوتا ہے وہ اسی کے اذن سے ہوتا ہے، کسی اور کے اذن سے نہیں ہوتا۔ کوئی زندہ ہو، کوئی مر جائے، مرنا جینا، بارش کا ایک ایک قطرہ اس کے اذن سے ٹپکتا ہے۔ ایک سوکھا ہوا درخت ہے، اس کا پتا جھڑتا ہے اس کے اذن سے، اس کو معلوم بھی ہے اور اس کا امر بھی ہے، وہ حکم کرتا ہے تو ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ پر ایمان ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اور دوسرا یہ
کہ سب کچھ کرنا بھی اسی کے لیے ہے. ایک وہی سب کچھ ہے اور دوسرا کرنا بھی سب اسی کے لیے. بس یہی ایمان ہے. ابھی تو ہمارا موضوع نہیں ہے نا، یہ آسان بات لگتی ہے، لیکن ہم اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے. تو ایمان کیا ہے؟ اللہ ہی سب کچھ ہے اور سب کچھ کرنا بھی اللہ ہی کے لیے ہے. بس ایمان مکمل ہو گیا، توحید والا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید والا. اچھا، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے، کرنا بھی سب کچھ اس کے لیے ہے. یہ ایمان ہے. جب یہ راسخ ہو جاتا ہے تو بندہ ایمان کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیتا ہے. یہ جو پہلے میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے، اور پھر میں نے کہا اللہ ہی کے لیے سب کچھ کرنا ہے. یہ جو اللہ کے لیے سب کچھ کرنا ہے نا، اس کا دوسرا نام ہے اخلاص. اخلاص بھی ایمان کے اندر ہوتا ہے، جس کو آپ نیت کہتے ہیں. آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا نا صوموا لی، آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں. آپ کو پتہ ہے؟ آپ نے تجدید کی ہے. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ خلوص نیت ہے، صرف اللہ کے لیے. نہ ریاکاری ہے، نہ کسی اور کی شراکت ہے. اچھا، اسی طرح محدثین کی زندگیاں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. علماء تابعین میں ایک تابعی تھے جن کا نام تھا محمد. خشیت اس قدر ان کے اندر زیادہ تھی کہ جب حدیث بیان کرتے تو کہتے نا قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو زاروں کی تار روتے، آنسو نہیں رکتے تھے کہ میں کس کا فرمان بیان کر رہا ہوں. اور جب آنسو گرتے تو تاریخ بتاتی ہے اپنے چہرے پر مال لیتے. اب بندہ کیسا لگتا ہوگا؟ کسی نے سوال کیا مجلس میں سے، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ جاتی ہے کہ جو آنکھ اللہ کے ڈر سے روئی اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے. میں وہ سارے آنسو اپنے چہرے پر مل لیتا ہوں، یہ چہرہ بھی جہنم کی آگ پر حرام ہو جائے. تو محبت بڑی تھی ان کو حدیث کے ساتھ. مدینہ گئے، رات کا وقت ہے، تہجد کا ٹائم ہے. مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئے. ایک کونے میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے. وہ لکھتے ہیں کہ کافی سالوں سے مدینہ کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، کافی سال گزر گئے. ان ایام میں، انہی دنوں میں حاکم وقت نے اعلان کیا، نماز استسقاء پڑھائی گئی، دعا کی گئی، لیکن پھر بھی بارش نہ ہوئی. تو سارے لوگ بہت پریشان تھے. کہتے میں ابھی بیٹھا ہی ہوں، ایک شخص داخل ہوا، چہرے سے لباس سے مسکین لگ رہا تھا، جیسے غریب ہو، اور آ کے مسجد کے اندر بیٹھا اور کہا اللہ میں تجھ پر قسم ڈالتا ہوں کہ اہل مدینہ پر بارش برسا دے. اللہ میں تجھ پر قسم ڈالتا ہوں اہل مدینہ پر بارش فرما دے. کہتے ابھی وہ دعا کر ہی رہا تھا، دعا کرتے کرتے بادل گرجے اور چھم چھم بارش شروع ہو گئی. میں حیران اس کو دیکھ رہا ہوں. وہ اٹھا، جا کے وضو کیا اور آ کے 2 رکعتیں شروع کر لی، اور اتنی لمبی پڑی، روتا جاتا. کہتے ہیں فجر سے پہلے اس نے وتر ادا کی. جیسے ہی فجر کی اذان کا وقت ہوا، اٹھا اور مسجد سے باہر نکل گیا. باہر چلا گیا. 15 سے 20 منٹ کا دورانیہ گزرا اور لوگ مسجد میں نماز کے لیے داخل ہونا شروع ہوئے. ان کے درمیان میں وہ دوبارہ سے داخل ہوا، جیسے میں ابھی آ رہا ہوں، یعنی ایسا تاثر دیا اس نے، اور مسجد میں آ گئے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں جیسے ابھی آیا ہوں، اور واپس چلا گیا. سمجھ آئیے کچھ کہ نہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اخلاص. کہتے ہیں میں اب اس کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ کدھر ہے، میں نے اس سے دوستی کرنی ہے. جب آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں آپ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. آپ کو کسی کی تعریف نہیں چاہیے، کسی کی واہ واہ نہیں چاہیے. آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی شراکت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ نیکی کر کے چھپاتے ہیں، پتہ نہ چلے، دکھاتے نہیں. کہتے ہیں بالآخر مجھے اس کی جھونپڑی مل گئی. جھونپڑی میں داخل ہوا تو سامان دیکھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے پیشے سے وہ موچی ہے. مجھے پوچھنے لگا آپ نے کوئی کام کروانا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے آپ سے دوستی کرنی ہے.
اور وجہ یہ ہے دوستی کی، رات والا سارا معاملہ بیان کیا۔ کہتے ہیں میں نے سوچا تھا وہ خوش ہو جائے گا کہ میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، ایک تابعی ہے نا، لیکن اس کے چہرے پر غصے کے آثار آئے۔ میں واپس آ گیا، کہا چلو دوسرے دن ملیں گے۔ دوسرے دن گیا، نہ جھونپڑی تھی نہ وہ تھا۔ ایک بوڑھی عورت آئی، کہا آپ نے کیا کہا تھا اس سے؟ جب آپ گئے اس نے اپنا سامان سمیٹا، ناراض لگ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ وہ تابعی کہتے ہیں ساری زندگی میں اس کو ڈھونڈتا رہا، مجھے ملا نہیں، کہ کہیں لوگوں میں واہ واہ نہ ہو جائے، پتہ نہ چل جائے بھئی اس نے دعا کی، اس کی دعا قبول ہو گئی، یہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، ایسے کہتے ہیں نا، نیک ہے، ولی ہے، متقی ہے۔ تقویٰ بتانے سے یا دکھانے سے نہیں آتا، ایمان مکمل ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ، چھپانے سے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، نماز، قربانی، جینا مرنا صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، صرف بھی آیا نا، یہاں مسئلہ ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ذرہ برابر بھی شراکت آئی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہے الایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اور وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان، ان کو ان کے درجے سے بڑھایا نہ جائے، وکتبہ، کتابوں پر ایمان، ہمارے لیے قرآن مجید ہے، ورسلہ، رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، اور والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر اچھی ہو بری ہو اس پر ایمان، اس کی شرح میں نہیں جائیں گے۔ یہ ہے ایمان، یہ مکمل ہونا چاہیے، اس کی بنیادیں ہلی ہوئی نہ ہوں، مضبوط ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ روزہ کیا ہے؟ صوم، باز رہنا، رکنا، بچنا۔ اچھا، لیکن ہماری سوچ، ہمارا ذہن بڑا محدود ہے، ہم سمجھتے ہیں کھانے سے رک جاؤ، پینے سے رک جاؤ، یا پھر شہوت سے رک جاؤ۔ نہیں، اس کا معنی غیر محدود ہے، ہر گناہ، ہر معصیت، ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہے، جس سے شریعت منع کرتی ہے، اس سے باز رہنا، یہ ہے روزہ، یہ ہے صوم، سیام، جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بندہ قول الزور اور عمل زور نہ چھوڑے، اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا چھوڑ دے یا پینا چھوڑ دے، اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ حدیث کہتی ہے۔ جو بندہ روزے کی حالت میں قول الزور، ہر وہ بات، صرف جھوٹ نہیں، ہر وہ بات جو شریعت کے خلاف ہے، وہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، وہ سب، اور عمل زور، ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہے، اگر وہ اس سے باز نہیں نہ آتا، اس کا کھانا پینا چھوڑنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو۔ حقیقی بات یہ ہے، اس کو ہم نہیں سمجھتے۔ روزہ ہے، روزہ ہے، بس یہی کھایا پیا نہیں، وہ چھوڑ دیا۔ لہٰذا قول الزور نہیں کرنا، اور عمل زور کیا ہے؟ ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہو، چاہے وہ کان کرے، چاہے وہ آنکھ کرے، چاہے وہ زبان کرے، چاہے وہ ہاتھ کرے، چاہے ہمارا پاؤں کرے۔ بات سمجھنے کی ہے، ہم چل کے جائیں، ہاتھ سے کریں، کانوں سے سن لیں، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا۔ کھانا پینا چھوڑ دیا، بس یہ صوم نہیں ہے جب تک گناہ نہ چھوڑے، بلکہ شریعت تو یہاں تک کہتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث یومئذ، جب کوئی بندہ روزہ رکھ لے کسی دن، کوئی شہوت کی بات اس نے نہیں کرنی، شہوت کا کام نہیں کرنا، فلا یصخب، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا بھی نہیں کرنا، غصہ گلہ نہیں کرنا، اور اگر بالفرض آپ نہیں کر رہے، کوئی کر رہا ہے، فَإِن شَاتَمَهُ أَحَدٌ،
اگر کوئی بندہ لڑائی کرتا ہے او قاتلہ، قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، فلیقل انی صائم، نہ جواب دینا ہے نہ جھگڑے کرنے ہیں، کہنا میں روزے دار ہوں، میں نے کوئی برائی نہیں کرنی روزہ رکھ کے۔ شریعت یہ کہتی ہے نہ گناہ کی بات کرنی ہے نہ گناہ کا کام کرنا ہے، یہ سب چھوڑنا ہے۔ روزہ ہے جہالت والا کوئی کام نہیں کرنا، فسق و فجور والا کوئی کام نہیں کرنا، کوئی گالی بھی دے دے انی صائم، صبر کے ساتھ میں روزے دار ہوں، بعد میں بھی بدلہ نہیں لینا، معاف کر دیے چھوڑ دیا، یہ ہے روزے دار، یہ ہے روزہ رکھنے والا، تبھی تو اس کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا ہمارے ہاں آج کل جو روزے دار ہیں ان کو صرف بھوک اور پیاس کی تکلیف ملتی ہے، اور راتوں کے قیام کرنے والے ان کو صرف شب بیداری کی تکلیف ملتی ہے، بس اور کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ نہ تو ایمان ہے نہ احتساب ہے، ہم اپنے کردار سے اپنے ہی روزے کو ضائع کرتے ہیں۔ شریعت کے منافی یا شریعت کے خلاف کوئی بھی عمل، کوئی بھی بات کرنا روزے کے اندر حرام ہے، ویسے بھی حرام ہے لیکن روزے کے اندر بالاولیٰ حرام ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، دوبارہ سے رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اس رمضان کو پہلے رمضان سے بہتر بنا سکے۔ اچھا، کتب علیکم الصیام، دوسری منزل، روزے فرض ہو گئے۔ کیوں فرض ہوئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، نیکی قبول ہو جائے۔ اس کی سند یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ متقین سے ہی اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اچھا، روزے کے اگر چند فضائل دیکھیں، ایک منفرد انداز میں استدلال کے ساتھ ان کو سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس ذات کی قسم ہے، لا خلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے نزدیک جنت کی جو خوشبو ہے نا کستوری، اس سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس سے زیادہ بہترین ہے۔ اکثر آپ نے یہ حدیث پڑھی ہو، لیکن میں تھوڑی سی اس کی شرح بیان کرنا چاہوں گی جو محدثین نے کی ہے یا مفسرین نے کی ہے۔ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی کستوری سے بڑھ کر رکھا ہے۔ دنیا میں تو یہ ہو گیا، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ قیامت کا دن جب قائم ہوگا، ہر عمل کی اپنی اپنی خوشبو ہوگی، لیکن روزہ رکھنے والا اس سے ایسی خوشبو آئے گی جو کستوری سے آتی ہے، وہ پہچانا جائے گا کہ یہ روزے دار ہے۔ کون سا روزہ رکھنے والا؟ کون سا رکھنے والا؟ جو صحیح معنوں میں روزہ رکھتا ہے وہ روزہ رکھنے والا۔ بات یہ سمجھیے نا، نہیں تو روزے تو ہم رکھتے ہی ہیں۔ جو قول زور نہ کرے اور عمل زور نہ کرے، وہ نہ برا کلام کرے نہ برا کام کرے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا اعزاز کیوں رکھا ہے؟ حالانکہ منہ سے تو ایک بو آتی ہے اور ہم اس کو ختم کرنے کے لیے بعض دفعہ مسواک کرتے ہیں، برش کرتے ہیں، ہمارا نہیں دل کرتا ہے، لیکن اللہ کو پسند ہے، کرنی بھی چاہیے، مسواک کرنی چاہیے، لیکن اللہ کو پسند ہے۔ کیوں؟ ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے نا تو ایک اسمیل سی آتی ہے۔ اللہ کو کیوں پسند ہے؟ وہ معدہ خالی کس کے لیے ہوا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہوا ہے۔ تنہائی کی عبادت ہے، ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم روزہ توڑتے نہیں۔ کوئی بھی کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا قدردان ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اپنا معدہ خالی رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ سے آنے والی بو کو جنت کی کستوری سے بڑھا دی۔ تو ذرا یہ سوچئے، اگر روزے کے مقاصد ہم پورے کر لیں، اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیں، برے اعمال کو اور برے کاموں کو چھوڑ دیں، بری گفتگو کو چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ کیسا قدردان ہوگا؟ جی کیسا قدردان ہوگا؟ جنت کی
مہمان نوازی ملے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اعزاز نصیب کرے گا نا، بس روزے کے مقاصد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی راہ میں کچھ بھی قربان کرے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بے حساب عطا کرتا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح احادیث ہمیں بتاتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں، ایک یفرحہما، وہ دو خوشیاں ہیں جن میں وہ خوش ہوگا۔ پہلی کون سی ہے؟ اذا افطر فرح بفطرہ، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت پہلی خوشی اس کو مل جاتی ہے، اور دوسری تب جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ اچھا، یہ دو خوشیاں، اب اس کو بھی سمجھیے، افطار کی خوشی ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی۔ ظاہری کیا ہے؟ سارا دن بھوک پیاس تھی، دسترخوان نظر آیا، نعمتیں چنی ہوئی ہیں، دل کرتا ہے جب کھاتے ہیں پیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت، یہ ظاہری خوشی ہے۔ روحانی خوشی بھی ہے، وہ کیا؟ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، ہر رات کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دیتا ہے، یہ خوشی ہے۔ ہم اس کو نہیں سمجھتے، بس کھانے کو مل گیا، اللہ کا شکر ہے، شکر ہے مل گیا۔ اصل میں رات تو غروب کے بعد شروع ہو جاتی ہے نا، افطار کے بعد، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ افطار کے وقت میں لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ یہ باطنی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچا لے، اس مہینے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ عتیق کی جمع ہے نا عتقا، جس کا معنی ہے گردن آزاد کروانا، یعنی گردن ہماری آگ میں جکڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کر دے، اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں۔ جکڑی ہوئی ہے نا، آگ تو تیار ہے، گناہوں کی وجہ سے ہم تو اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، روزے کی بدولت اللہ تعالیٰ آزادی نصیب کرتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ ہے روحانی خوشی، اس کو بھی محسوس کرنا ہے۔ بس کھانا مل گیا، پینا مل گیا، بس اس میں نہیں، وہ ٹائم ایسا ہے ضائع کرنے والا نہیں ہے، بلکہ قبولیت کا وقت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے اوقات ہیں جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی، اس میں سے ایک وقت کون سا ہے؟ الصائم حین یفطر، جب روزہ دار افطار کرتا ہے۔ اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے جب روزہ دار افطار کرتا ہے، یعنی افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس ٹائم کو ضائع نہیں کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب تک بندہ روزے کو افطار نہیں کر لیتا اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یعنی جتنا ٹائم ہے نا روزے میں، 13 گھنٹے 14 گھنٹے جتنے بھی، وہ سارا ٹائم اس کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے، دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنا دے، صالح بنا دے، اپنا پسندیدہ بنا لے، اپنے دین کے لیے چن لے، اللہ سے مانگا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سے ہماری نسلوں سے دین کا کام لے لے، یعنی سارا ٹائم ہی دعا کا ہے، دعائیں کرنی، اور خاص طور پہ افطاری کے وقت دعا کرنی۔ لہٰذا بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے اور دعا کرنے کا بھی ان کو وقت نہیں ملتا، بد نصیب ہے۔ روزے دار کے لیے یہ روحانی خوشی ہے۔ اکثر ہم پڑھتے ہیں نا روزے دار کی 2 خوشیاں، ایک افطار کے وقت، کیا افطار کے وقت؟ بس کھانے کی خوشی نہیں، جہنم سے آزادی، دعاؤں کی قبولیت، کہ جب وہ روزے کی حالت میں ہے یا پھر روزہ افطار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کبھی بھی وہ دعائیں ضائع نہیں ہوتی۔ بند کر۔ اچھا، پھر اسی طرح دوسری خوشی وہ کون سی ہے؟ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، جب روزہ دار اپنے رب سے ملاقات کرے گا، فرح بِصَوْمِهِ، روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دے گا، روزے کی بدولت، یعنی ایک بڑا پروگرام اللہ تعالیٰ نے ارینج کیا ہے، اب وہ کیا ہوگا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ بے حساب ہے، ہم نہیں جانتے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوگی یہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا،
یہ اجر تو آؤ گے تو ملے گا۔ تو روزہ دار کے لیے دو خوشیاں، دوبارہ سے پیچھے سے دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلی منزل کیا ہے؟ ایمان، توحید، اخلاص، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر۔ جب یہ مکمل ہو گیا، اب آجو اسلام میں داخل ہو گئے ہو، روزے فرض ہو گئے، روزہ رکھو۔ روزے کا معنی سمجھو نا، رکنا، بچنا، باز رہنا، ہر قسم کی معصیت سے، ہر قسم کے گناہ سے باز رہنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، اپنی قوت مدافعت کو زیادہ کرو۔ جب یہ زیادہ ہو جاتی ہے پھر سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اجر کتنا دیا ہے، کہ روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے اور وہ کستوری سے زیادہ بڑھ کے ہے۔ روزہ دار دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیوں کے موقع ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے، یا پھر جب تک وہ افطار نہیں کر لیتا تب تک، اور دوسرا جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ روزے کا اجر اللہ تعالیٰ نے خود دینا ہے۔ کیوں؟ کھانا اللہ کے لیے چھوڑا، پینا اللہ کے لیے چھوڑا، برداشت کیا اللہ کے لیے۔ آپ نے بڑی معروف حدیث سنی ہوگی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں خود دوں گا۔ سب کو آتی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ روزے ہی کو اتنی اہمیت کیوں؟ اس کی مین وجہ مفسرین نے جو بیان کی ہے، محدثین نے جو شرح کی ہے، وہ کیا؟ روزہ دکھائی نہیں دیتا۔ روزہ دکھائی دیتا ہے؟ نہیں، اس لیے اس کا اجر بھی لکھا نہیں گیا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں پتہ چل رہا ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں سب کو پتہ چلتا ہے، بلکہ کچھ ایکسٹرا بتاتے بھی۔ روزہ رکھا ہوا ہے پتہ نہیں چلتا، نفلی روزے جیسے رکھتے ہیں معلوم نہیں ہے، چونکہ روزہ دکھائی نہیں دیتا، اجر بھی اللہ نے لکھا کوئی نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ روزے داروں کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا۔ بلکہ رمضان میں رحمتیں سمیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیاطین بھی جکڑ دیے، جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے، آسمان کے دروازے کھول دیے۔ وفتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے۔ اب یہ آسمان کے دروازے کھول دیے، اکثر اس ہفتے میں جو درس ہوئے ہیں اس میں میں نے یہ حدیث بیان کی ہے، لیکن میں نے اس کی شرح نہیں کی تھی۔ یہ آسمان کے دروازے کھل کے کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک جگہ پہ آتا ہے وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور ایک جگہ پہ آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ بس آپ کیا سمجھتے ہیں کھل گئے دروازے بس کام ختم؟ نہیں، آپ کو پتہ ہے آسمان کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا ہے اور آسمان کے دروازے کھولے گئے اور 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا ہے جو ان کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ آسمان کے دروازے یہ کھلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، شیاطین قید ہو گئے اور فرشتوں کا نزول ہو گیا، یہ مطلب ہے۔ روحانی معنی کیا ہے؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور بس نازل نہیں ہوتے، آپ کہہ لیجئے وہ دعا کرتے ہیں، آپ کہہ لیجئے ان کی یہ حرص ہے، آپ کہہ لیجئے ان کی یہ طلب ہے کہ وہ زمین پر آوازیں لگاتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، نیکیاں کرنے والے دوڑ کے کر، تیزی سے کر، یا باغی الشر اقصر، گناہ کرنے والے باز آ جا، تھم جا، رک جا۔ روحانی معنی کیا ہے؟ آسمان کے دروازے کھولے گئے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور دوسرا ایک اور معنی بھی ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، رزق کا نزول ہوتا ہے، رزق بانٹا جاتا ہے آسمان کے دروازے کھلنے پر۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے حلال اور وسیع اور طیب رزق کا سوال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے لیے آسانیاں کر دیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے، اسی لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے بند کیے گئے۔ جو بندہ موحد ہے، توحید پرست ہے،
رمضان میں اس کی وفات ہو جاتی ہے، وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس لیے جوڑیے نا، تطبیق کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑتی ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے مفہوم۔ بس آسمان کے دروازے کھل گئے، کیا ہو گیا؟ کھل گئے۔ زمین پر فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتیں اس طرح پھیل رہی ہیں، پہلی ہی رات یہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ اگر جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے بند کیے گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دونوں تیار ہیں، دونوں تیار ہیں، جنت بھی تیار ہے اور جہنم بھی تیار ہے۔ جنت کے دروازے کھولے گئے تاکہ اور شوق دلایا جائے، آؤ جنت کی طرف۔ جہنم کے بند کیے گئے، شوق دلایا جائے، بچ جاؤ اس سے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، جس نے رمضان دیا، روزہ دیا، اس میں نیکیاں دی تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر مل جائے۔ ویسے ضابطہ کیا ہے؟ الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 کے برابر، بعض دفعہ 700 گنا، 1000 گنا، یا پھر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے بڑھا دے۔ لیکن روزے کی دفعہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ میرے دل کو بڑی حدیث لگی، حالانکہ اس سے پہلے بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ چونکہ روزہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ نے اس کا اجر بھی نہیں دکھایا، ٹھیک؟ یعنی پوشیدہ عبادت ہے، سکون والی، شور مچانے والی نہیں ہے۔ وہ بد نصیب ہے روزہ رکھ کے شور کرے، روزہ ہے لگ رہا ہے، اتنا کام کیا، نہیں بھائی، روزے میں نہیں ہوتا بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ خاموشی کے ساتھ، جیسی صفات کے ساتھ آپ نیکی کریں گے، انہی صفات سے اللہ تعالیٰ جنت میں محلات دے گا۔ بھلا کیسے؟ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہی، ایک استدلال ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ کھانا دینے کے لیے آیا کرتی تھی تو ایک دن آ رہی تھی، حضرت جبرائیل امین آئے اور کہا وہ جو عورت آ رہی ہے اس کو آپ اللہ کا سلام عرض کیجیے اور اس کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موتی کا محل تعمیر کیا ہے، موتیوں کا نہیں ہے۔ جب ہم تعلیم حاصل کریں نا تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے، دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم حاصل کرنے والا بنا دے۔ ہم مرنے کی سٹیج پہ بھی ہونا تب بھی بولے میں نے سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ شوق ہمارے دلوں کے اندر ڈالے۔ اچھا محدثین نے بتایا ہے، آگے لے آئیے، ادھر سے آگے لے کے آئیے۔ اچھا محدثین نے بتایا ہے کہ وہ موتیوں کا محل نہیں ہوگا، ایک موتی اتنا بڑا ہوگا کہ اسی کے اندر محل ہوگا۔ دیکھیے نا کتنی خوبصورتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو موتی کے محل کی بشارت دی۔ میں نے بولا جس جس صفات کے ساتھ ہم نیکی کریں گے نا، ان صفات سے جنت میں اجر ملے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آ گئی تو کہا اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیجئے اور موتی کے محل کی بشارت دیجئے، اور اس محل کی ایک صفت ہے، نہ شور ہوگا نہ غل ہوگا۔ محدثین نے بیان کیا نا، کیوں اس کی صفت بیان کی گئی کہ اس میں شور و غل نہیں ہوگا؟ کیونکہ حضرت خدیجہ نے ساری زندگی اپنے خاوند کے سامنے شور و غل نہیں کیا، ایسی نیکی کی نا، اسی صفت کے ساتھ پھر اللہ نے اجر دیا۔ روزہ جس صفت کے ساتھ رکھیں گے انہی صفات کے ساتھ اللہ سے اجر پائیں گے۔ دل کرتا ہے سو کے رکھ لیں، جی آپ کی مرضی ہے نا، دل کرتا ہے مشقت اٹھاؤں محلات اونچے ملے، ویسے رکھ لیں۔ اچھا امام اسمعی ایک تابعی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ کے اندر رہتے تھے، بہت گرمی تھی۔ آپ کو پتہ ہے مکہ میں گرمی بڑی ہوتی ہے، سردیوں میں بھی آپ جائیں تو، اور گرمیوں میں تو ٹھیک ٹھاک گرمی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں رمضان آ گیا تو میں نے سوچا کہ طائف چلا جاتا ہوں، موسم ذرا ٹھنڈا ہوگا تو چلو روزے گزار لوں۔ سامان باندھا اور طائف چلا گیا۔ طائف گیا تو دیکھا ایک اعرابی ہے، بدو ہے، وہ سامان باندھ کے مکہ کی جانب جا رہے ہیں، توجہ برقرار رکھیے ہوئے۔ وہ طائف چلے گئے کہ موسم ذرا ٹھنڈا ہوگا، ایک اعرابی ہے جس کو ہم بدو سمجھتے ہیں، وہ سامان باندھ کے مکہ کی جانب جا رہا ہے۔ کہا بھائی تم کیا کرو گے ادھر جا کے، اتنی گرمی ہے؟ تو اس نے کہا من الحر نفر، میں اس لیے ادھر جا رہا ہوں کہ میں اصل گرمی سے بچنا چاہتا ہوں۔
یعنی کہ جہنم کی گرمی سے۔ میں مکہ میں جا کے روزے رکھوں، مشقت اٹھاؤں گا، تکلیف آئے گی، اجر ویسا ملے گا۔ ہمارا دل کرتا ہے بس ہم بستر پہ رہیں، روزہ رکھ لیا، بھائی میں تو بس لیٹی رہتی ہوں، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ نہ ہم قرآن پڑھنے نہیں جا سکتے، بھائی سیکھنے والا کام رمضان میں نہیں، روزہ رکھا ہوا۔ آپ کی مرضی ہے، آپ سو کے گزارنا چاہتے ہیں ویسا اجر لے لیجئے، آپ کا دل کرتا ہے مشقت اٹھائیں، اجر زیادہ کمائیں، ویسا اجر لے لیجیے، ہماری اپنی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم پابند نہیں ہیں اس معاملے میں۔ دنیا میں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز A1 ہونی چاہیے، آخرت میں سوچ لیجئے آپ کیسی بنانا چاہتے ہیں۔ ایامم معدودات، گنتی کے دن۔ تو محدثین نے بیان کیا ہے کہ چونکہ حضرت خدیجہ ساری زندگی اپنے گھر کے اندر اپنی بھی اولاد تھی، پیچھے سے لے کے آئی تھی، اس گھر میں بھی اولاد ہوئی، اس گھر میں غلام بھی تھے، چچا زاد بچے بھی تھے، شور و گل نہیں کیا، اللہ نے اس محل کی خوشخبری دی ہے وہاں بھی شور و گل نہیں ہوئی۔ جیسی صفت کے ساتھ نیکی کریں گے اسی صفت کے ساتھ قیامت کے دن اجر پائیں گے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، پہلا معنی روزہ دکھائی نہیں دیتا، اجر بھی لکھا نہیں، اجر بھی دکھائی نہیں دیا۔ دوسرا معنی جس صفت کے ساتھ کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے انہی صفات کے ساتھ جنت میں اجر پائے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک تیسرا معنی بھی ہے، وہ کیا؟ جتنی ہم نیکیاں کرتے ہیں نا، تقریباً ہر نیکی کفارہ بنتی ہے، ہر نیکی کفارہ بنتی ہے۔ مثلاً مثال کے طور پر کفارہ کیا ہوتا ہے؟ بعض گناہ بڑے بڑے ہیں، کبیرہ گناہ جن کو کہتے ہیں، غلطی ہوگی، اب آپ معافی مانگیں گے، اس کا نام لے کے توبہ کے نفل پڑھیں گے تب معافی ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، کسی کا حق مارا ہے اس کو حق واپس دینا پڑے گا۔ لیکن بعض گناہ بڑے مخفی ہوتے ہیں، مخفی، ان کی آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی۔ یقین مانیے یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے بعض ایسے گناہ ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا، لیکن اللہ کو پتا ہوتا۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی۔ اللہ وہ گناہ معاف کر دے جو میرے پچھلے تھے، اگلے ہیں، وہ بھی معاف کر دے جو ظاہر ہیں، جو باطنی ہیں، جو زیادتی میں کیے ہیں، اور وہ گناہ بھی معاف کر جو میں نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ تو جانتا۔ مخفی ہوتے ہیں نا، ان کی آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی، وہ ہوتے ہیں صغیرہ گناہ، ہو گئے۔ اب ہو گئے نا، تو جب ہم نیکیاں کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ان گناہوں کا کفارہ بناتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ مثال کے طور پر وضو بھی ایسی نیکی ہے کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مسنون وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے نا، تو اس کے جو ہاتھوں کے گناہ ہوتے ہیں وہ ناخنوں سے نکل رہے ہوتے ہیں، اس کو نہیں پتا۔ یہ روحانی ایمان ہے ہمارا، کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ نکل رہے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ پیر دھوتا ہے پیروں کے ناخنوں سے بھی گناہ نکل رہے ہیں، اور پھر وہ آ کے نماز پڑھتا ہے، سارے گناہوں کا بوجھ کندھوں پہ آ جاتا ہے، لمبا رکوع لمبا سجدہ کرتا ہے، ان کو گرا دیتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ مسجد میں جاتا ہے، رغبت کرتا ہے، یقین مانیے اللہ کے گھر کی طرف قدم کو اٹھاتا ہے، محدثین نے لکھا ہے اللہ اکبر کبیرہ، کہ جب وہ قدم رکھتا ہے نا، اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، قدم رکھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جب وہ قدم اٹھاتا ہے پھر رکھنے کے لیے، اس کے قدم اٹھانے پر درجات بلند ہوتے ہیں۔ کبھی غور کیا کریں، ہم کہتے ہیں ہائے نہیں مجھ سے نہیں جایا جاتا بنا، تو پھر کیسے گناہوں کی معافی نصیب ہوگی ہمیں؟ اتنے نیک تو ہم ہیں نہیں کہ بولیں کہ پیدائشی نیک ہیں، یقیناً نماز مکمل صحیح طریقے سے پڑھتے ہوئے شاید چند سال ہوئے ہوں گے، ایسے ہی ابھی بھی بہت کم لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ایک سال میں ایک بھی نماز میری قضا نہیں ہوئی، بہت کم۔ ہم اتنے نیک تو نہیں ہیں، کم از کم کوئی تو نیکی پکڑی ہو، چلو گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ محدثین کا میں اکثر تذکرہ کرتی ہوں، ظاہر بات ہے ہم ان کے مرہون منت ہے بھائی، جیسے حدیث انہوں نے سمجھائی ہے سمجھنے میں مزہ بھی تبھی آتا ہے۔
صحیح بخاری میں پڑھ رہی تھی نا، اس کی شرح میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کی راہ میں قدم اٹھائے کفارہ ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، تو محدثین نے اس کی شرح کی ہے کہ جب وہ پیر مٹی پہ لگاتا ہے نا تو گناہ معاف ہوتے ہیں، جب اٹھاتا ہے پھر لگانے کے لیے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ لہذا اللہ توفیق دے دے، اس پہ بھی ہم اللہ کے شکر گزار ہیں الحمدللہ، ہمارا کوئی کمال نہیں، وما توفیقی الا باللہ، ہم سنا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ لہٰذا ایک ایک قدم جب آپ نے اٹھایا تو آپ کے گناہوں کی معافی ہوئی اور آپ کے درجات بلند ہوئے۔ پتہ چلا کہ بعض نیکیاں گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، حتیٰ کہ بندہ اجتماعی نماز ادا کرے، امام کہے ولا الضالین اور اونچی آواز سے بندہ کہے آمین، اس کی آمین فرشتوں سے مل جائے کیونکہ فرشتے بھی کہتے ہیں، تو اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے۔ یہ ہے کہ نیکیاں بعض ایسی ہیں، بلکہ میجورٹی میں نیکیاں ہیں ہی ایسی کہ وہ گناہوں کا کفارہ، چھوٹے چھوٹے گناہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا نیکیاں کرنا ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے کہ اچھا میں کیوں کروں، یہ میں نہیں کرنی ہے نیکیاں، ایسے کہتے ہیں کیا ہر نیکی میں نہیں کرنی ہے؟ ایسے نہیں کہتے، ہو سکتا ہے وہ نیکی ہمیں آگ سے بچا لے، ایسے ہی ہے نا، وہ نیکی ہمیں آگ سے بچا لے۔ مفہوم یہ سمجھانے لگی ہوں، حدیث نہ بولیے گا، الصوم لی وانا اجزی بہ، میں اس کا مفہوم سمجھا رہی تھی کہ نیکیاں نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، جمعہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، تراویح ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن روزہ کفارہ نہیں ہے، روزہ کفارہ نہیں ہے، اور اگر کفارہ بن بھی جائے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں، روزے کے اجر میں کمی نہیں کرے گا۔ اب اس کی مثال پھر سے سمجھیے، ایک محدث ہے، ایک تابعی ہیں سفیان بن عیینہ، انہوں نے اس کا معنی بیان کیا ہے، پل صراط پر جب انسان داخل ہوگا نا، حدیث بتاتی ہے کہ پل صراط سے آگے بھی ایک پل ہوگا یا اسی پل پر پل ہوگا جس کا نام ہے قنطرہ، جس پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو روک لیں گے، جو آپس کے معاملات ہیں نا، جو آپس کے حقوق ہیں، حق تلفیاں کی ہیں، ان کی ذرا برابری کروا دیں، ٹھیک ہے، اس پل پر روک لیا جائے گا، اور اس کا ایک ڈیمو دکھانے کے لیے کہ اب اس قصاص کی ہیبت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ 2 بکریوں کو اذن دے گے، ایک سینگ والی ہے اور ایک بغیر سینگ والی، اور جس کا سینگ نہیں تھا نا دنیا میں، اس کو بھی سینگ دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں نا بکریاں ہوتی ہیں، کسی کا سینگ ہے کسی کا نہیں ہے، جس کا ہے تھا وہ بکری کو مارتی رہی، بغیر سینگ والی بکری کو، لیکن وہاں دونوں کو سینگ ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس بکری کو طاقت دے گا جس نے مار کھائی تھی یا پھر جو مظلوم تھی کہ وہ بدلہ لے لیا۔ در حقیقت یہ دکھانے کے لیے کہ انسانوں نے بھی اسی طرح آپس میں معاملات کو اب حل کرنا ہے، قصاص ہونا ہے۔ اب وہاں پہ نہ تو رقم دے کے چھوٹنا ہے، نہ کوئی کرنسی موجود ہے، نہیں، حشر کے دن کی کرنسی نیکیاں دو، چلو جھوٹ بولا تھا نیکی دے دو، غیبت کی تھی نیکی دے دو، گناہ کیے تھے نیکی دے دو، نمازیں بھی چلی گئی، حج بھی گئے، یہ کفارہ بتا رہی ہوں کس طرح بنے گا، ایک تو دنیا کے اندر کفارہ ہے، ایک آخرت میں بھی۔ ڈھیر لگا ہوا تھا، خالی ہو گیا۔ جب روزے کی باری آئے گی نا تو محدثین نے لکھا ہے، چونکہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ نہیں دیا جائے گا کہ یہ روزہ لے لو، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ تو قیامت کا دن ہوگا، مسند احمد کی روایت ہے کہ جنت میں دور سے جو جنت نظر آ رہی ہوگی اس سے درخت باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے، اونچے اونچے، تو اللہ تعالیٰ مظلوم سے پوچھیں گے وہ کیا ہے، وہ کہے گا جنت کے درخت ہے، تو اللہ فرمائیں گے تجھے وہ چاہیے، وہ کہے گا ہاں چاہیے، تو اللہ فرمائیں گے پھر ایسا کر کہ جس نے ظلم کیا تھا نا، یہ روزے دار ہے، اس کو معاف کر دے، اس کو چھوڑ دے، اس کے بدلے میں تجھے جنت دے دوں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، ایسے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے کہ اگر یہ گناہ گار تھا، گناہ ہو بھی گیا نا، روزے کا مقصد اس نے پایا ہوا ہے، تو اس کے بدلے میں تجھے دے دیتا ہوں، اس کو کچھ نہ دے، اس کا روزہ دیا نہیں جائے گا۔
روزہ بانٹا نہیں جائے گا. لہٰذا الصوم لی وانا اجزی بہ، معنی کیا ہے؟ روزہ دکھائی نہیں دیتا، اجر بھی دکھائی نہیں دیتا. اچھا، ایک روزے دار کی طرف سے اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، اور ایک اور جو روزے کے ساتھ ایک چیز جڑ رہی ہے رمضان کی تیاری کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ توبہ کرنے والا. توبہ کرنے والا جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں، میں بہت نیک ہوں. گناہ ہوتے ہیں لیکن پکی توبہ کرنا بہت ضروری ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے صحیح بخاری کے اندر وہ حدیث پڑھی ہوگی، ایک شخص اس نے 99 قتل کر لیے، کسی راہب کے پاس، عابد کے پاس گیا. عابد سمجھتے ہیں جو بندہ اچھی نماز پڑھ لی، بس قرآن پڑھ لیا، بس عبادت کر لی. اس کے پاس چلا گیا تو اسے سوال پوچھا، حل لی توبتن، حل لی توبتن. جب یہ الفاظ کبھی میں سنتی ہوں نا یا پڑھتی ہوں تو دل میں کیسی ایک عجیب سی رمق اٹھتی ہے. کبھی ویسے ہم نے اللہ سے نہیں پوچھا حل لی توبتن، میرے لیے توبہ ہے کہ نہیں. وہ ہے قاتل تھا پھر بھی اس نے پوچھ لیا حل لی توبتن، میرے لیے توبہ ہے کہ نہیں. تو چونکہ وہ عابد تھا، اس کو سمجھ نہیں تھی، اس نے کہا نہیں، تو نے 99 قتل کیے ہیں، تیرے لیے کیا توبہ ہے. اس نے اس کو بھی مارا اور 100 پورے کر دیے. لیکن پھر لوگوں سے سوال کرنے لگا، توبہ اندر ہے تھی نا، دل کرتا تھا. فدل علی رجل عالم، کسی عالم کا پتہ مل جائے. یہاں سے عالم اور عابد میں فرق سمجھ میں آتا ہے. کوئی عابد جتنا بھی بڑا عابد ہو نا، وہ عالم کی برابری نہیں کر سکتا. اور سوالات علماء سے پوچھتے ہیں. علماء نہ ہوں، اگر آپ علماء نہیں ہیں تو جوابات نہ دیں، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کوئی عالم مل جائے، کوئی پتہ بتا دے. عالم مل گیا، پھر گیا، کہا حل لی توبتن، میرے لیے توبہ ہے. اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے نا، استغفار کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہوگا. مثلا ایک قاتل ہے، ایک مقتول ہے. نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا مقتول قاتل سے چمٹا ہوا آئے گا کہ اللہ میرے بچے یتیم کر دیے، میری بیوی کو بیوہ کر دیا، میرے والدین کو بے آسرا کر دیا. لیکن وہ قاتل توبہ کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معافی دلوائے گا. اللہ اس کو معافی دلوائے گا جو قاتل توبہ کر لیتے. لہٰذا رمضان آنے سے پہلے روزے کا مقصد سمجھا ہے، دعا کیا کرے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جو پچھلے ہیں، جو اگلے ہیں، جو پرانے ہیں، جو نئے ہیں، جو ظاہری ہیں، جو باطنی ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے. کبھی سوال کیا کرے نا شریعت سے، حل لی توبتن، میرے بھی کوئی توبہ ہے نا. توبہ کے دروازے کھلے ہیں. رمضان سے پہلے سب سے پہلے گناہوں سے توبہ. آج جائیے گا 2 رکعتیں 2 نفل ادا کریں، نماز توبہ کی دعا کریں، اللہ مجھ سے کبیرہ گناہ ہوئے ہیں، صغیرہ گناہ ہوئے ہیں، مجھے معاف کر دے، میرے دلوں کو، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، پاکیزہ بنا دے مجھے، تاکہ ہم رمضان کا اچھا استقبال کر سکیں. اچھا، تو روزے کا مقصد تقویٰ ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے چند حدیث پڑھی. ایک یہ کہ روزے دار کے منہ کی بو کستوری سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. دوسرا یہ کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں. اور تیسرا یہ کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں نے دینا ہے. اچھا، یہاں تک ہوں. اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. ہم نے ایمان کو بھی سمجھ لیا، جتنا بھی ہم سمجھا سکے میں نے کوشش کی. توحید سمجھی، اخلاص سمجھا، روزے کا معنی سمجھا. اسی طرح آج ایک اور چیز سمجھ کے جائیے گا، وہ ہے رمضان میں جو اللہ نے روزہ رکھا ہے نا، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں صرف ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ہماری آخرت میں ہمارا ساتھی. بعض نیکی نا صرف ایسی ہوتی ہیں کہ دنیا میں تو چلو واہ واہ ہو جاتی ہے، آخرت میں تو ابھی وہ تولا جائے گا. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے دنیا کے ساتھ وہ آخرت میں بھی آپ کا ساتھی. وہ جو آگے میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی نا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک جب وہ افطار کرتا ہے، دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملے گا. ٹھیک ہے، اذا لقی ربہ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. اب رب سے ملاقات صرف حشر کے دن نہیں ہونی، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی موت آتی ہے انجام پتہ چل جاتا ہے ملاقات ہوگی کہ نہیں. آغاز موت سے ہوتا ہے، دروازہ وہیں سے کھلتا ہے. قبر میں جاتے ہیں، نیک فرشتے آتے ہیں، جنت کی کھڑکی کھلتی ہے یا جہنم کی، پتہ تو چل جاتا ہے. اور تیسرا مرحلہ حشر کا ہے.
الصیام جنۃ، آپ نے ایک حدیث پڑھی ہوگی، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے؟ کس چیز سے؟ سب سے پہلے موت کے وقت اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں، نیک فرشتے آتے ہیں نیک روح کو لینے کے لیے، تر و تازہ چہروں کے ساتھ آتے ہیں، اور نفس مطمئنہ خوشی سے نکلتی ہے کہ میں نے اب اللہ کے دربار میں ملاقات کے لیے حاضر ہوں۔ روزہ ڈھال ہے عذاب سے، موت کی تل حقیقت کی سختی سے۔ جب قبر میں داخل ہو جاتے ہیں، حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ روزہ نواز ڈھال بنیں گے، عذاب سے بچائیں گے، کبھی ادھر سے آئیں گے کبھی ادھر سے آئیں گے۔ دعا کریں نا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ڈھال بنا دے۔ اور پھر حشر کا دن ہوگا، آگ کے عذاب سے بھی ڈھال بنیں گے، آگ کے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ایسا بابرکت بنائے کہ جہنم سے آزادی کے پروانے ہمارے لیے جاری ہو جائے۔ تو روزہ ڈھال ہے، کس کس اعتبار سے؟ موت کے وقت کی سختیوں سے، قبر کی سختیوں سے، اور حشر کی سختیوں سے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا روزہ اس طرح ڈال ہے، کیسے؟ کَجُنَّةِ أَحَدِكُم مِّنَ الْقِتَالِ، جیسے قتال کے وقت زرہ ہوتی ہے، یعنی آپ کو کچھ نہ ہونے دے۔ روزہ یہ وصف رکھتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہے، جیسا بہترین عمل ویسی ہی بہترین جزا ہے۔ اچھا، اور آخری چیز کیا؟ ابھی ہم نے روزے کو صرف دیکھا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، مقصد تقویٰ ہے۔ اچھا، یہ سارا کچھ حاصل کہاں سے ہوتا ہے؟ مقصد تقویٰ ہے، اہمیت اتنی ہے، کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن نہ سمجھے، قرآن نہ سنے، یہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر میری باتیں آپ کو مشکل نہیں لگیں تو شاید آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آج کی یہ کلاس نکات کے اعتبار سے بالکل منفرد تھی۔ ایک ایک حدیث کو استدلال کے ساتھ مختلف انداز سے آپ کو سمجھایا گیا۔ اگر آپ اپنے ذہنوں کو وسیع کریں نا، اللہ تعالیٰ شرح صدر نصیب کرے، حدیث پڑھنے کا مزہ بھی تبھی آتا ہے۔ یہ سب ہمیں قرآن سے ملتا ہے، پھر حدیث سے ملتا ہے۔ تو روزہ اور قرآن کا گہرا تعلق ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اللہ میں نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا، گناہوں سے باز رکھا۔ قرآن کہے گا یہ مجھے پڑھتا رہا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے حکم دیا اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإن یأتی یوم القیامہ، قرآن قیامت کے دن آئے گا، شفیعا لاصحابہ، اپنے ساتھی کے لیے سفارش کرے گا کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول کرے گا۔ روزہ اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ جتنے میرے دروس ہوئے ہیں وہ اسی موضوع پہ تھے، لہذا آج میں نے یہ موضوع نہیں رکھا تھا ویسے۔ تو رمضان میں احتساب اور ایمان اور تقویٰ حاصل ہی تب ہوتا ہے جب ہم قرآن سنتے ہیں، ویسے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اچھا، حضرت معاذ بن جبل کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا نا، حلال اور حرام میں سب سے زیادہ بڑا عالم معاذ بن جبل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہوا تھا۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کا جو لشکر ہوگا نا، اس کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا، اور سارے علماء ان کے پیچھے ہوں گے۔ اتنا علم تھا۔ ابھی وہ جوان ہی تھے تو ایک علاقے میں گئے جہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئے نا تو بہت روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میں موت سے ڈر کے نہیں رو رہا، موت تو آنی ہے، میں 3 لذتیں مجھے حاصل نہیں ہو رہی، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ موت تو آنی ہے، مرنا تو ہے ہی، لیکن 3 کام مجھے حاصل نہیں ہو رہے، 3 لذتیں حاصل نہیں ہو رہی، اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ موت آنی چاہیے تھی۔ اچھا وہ کیا؟ کہ پہلی لذت یہ کہ ظہر کا وقت ہو، گرمی کی شدت ہو، پیاس ہو اور میرا روزہ ہو اور مجھے موت کہے، وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ بیماری ہے، میں اس وقت روزے کی حالت میں نہیں ہوں، رمضان بھی نہیں۔ دوسرا، ٹھنڈی راتیں ہوں اور میں گرم بستر کو چھوڑ کے اٹھوں اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر قیام کروں، وہ لذت نہیں حاصل ہو رہی، اتنی طاقت نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے ہمیں کوئی نیکی کی بات ہی نہ کرے، اتنی مشکل۔ وہ مانتے تھے مشکل ہوگی تو آگے آسانیاں ہوگی نا، جنت تو گری ہوئی ہے۔
مشکل مراحل سے اور جہنم لذتوں سے، کا پہلی لذت جو نصیب نہیں ہو رہی وہ پیاس کی شدت ہو اور روزہ ہو، اور دوسری ٹھنڈی رات ہو اور میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر قیام کروں، اور تیسری سن لیجئے گا، تیسرا مجھے موت آئے اور میں علماء کی مجالس کے اندر بیٹھا ہوں تب موت، اس لیے رو رہا ہوں، یہ تینوں نصیب کیوں نہیں ہو رہی؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب دنیا کے اندر تم جنت کے باغات میں سے گزرو تو پھول چن لیا کرو۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، کہا وما ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ کہا مجالس العلم، علم کی مجالس، دنیا کے اندر جنت کے باغ ہیں۔ امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی جنت دیکھنی ہے تو علماء کی مجالس میں آؤ، اگر دنیا کے اندر جنت دیکھنے کا شوق ہے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فائدے بہت سارے، بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ نزلت علیہم السکینہ، سکینت کا نزول ہوتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جس طرح ہم اللہ کا ذکر یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں، بلکہ محدثین نے لکھا ایک ایک کا نام پکار کے ذکر ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کرے کہ ہمارے نام لیے جائیں، اللہ کرے ہمارے نام لیے جائیں۔ وہ حضرت ابی بن کعب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے کہا کہ آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ تم تلاوت کرو، تم قرآن سناؤ۔ تو انہوں نے کہا اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ کہاں تیرا نام لیا ہے؟ روتے جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم بڑے اللہ اکبر گناہ گار، خطا کار اور سیاہ کار ہیں، ہمارا نام لیا جائے، کس بدولت کے علم کی مجالس میں بیٹھے ہیں؟ بس یہ جنت کے باغ ہیں، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ مساجد میں دل بھی اٹکا رہے، مجالس میں ہی اللہ تعالیٰ موت بھی دے۔ تو حضرت معاذ بن جبل ایک عالم صحابی ہیں، خواہش کیا کرتے ہیں؟ 3 لذتیں ملیں، ایک روزے کی حالت میں، دوسرا راتوں کا یا تو قیام مل جائے، اور تیسرا علماء کی مجالس مل جائے۔ تو روزہ اور قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس وقت ایمان بڑھ جاتا ہے، دل کرتا ہے کہ بندہ اور کرے، ایسے ہی۔ اور یہی آپ چھوڑ دیں سیکھنا تو ہر نیکی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور محدثین کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، بعض محدثین کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ علم کی مسند پر بیٹھ جاتے ہیں نا، تو وہ بتاتے کہ 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، ہم نے بازار کی شکل نہیں دیکھی، ایسے مساجد میں ٹکے۔ میں ایک محدث محمد بن سلام کے بارے میں پڑھ رہی تھی، ان کی سوانح حیات میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً زندگی کے 40 سال ہو گئے ہیں کہ میں نے کبھی کسی بازار یا کسی دکان کا رخ نہیں گیا ہی نہیں، بس اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی اور نبی کی حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایک روز وہ کہتے ہیں دروازہ بجا اور میں نے دروازہ کھولا تو ایک شخص تھا وہ انسانی شکل میں، کہنے لگا میں شخص نہیں ہوں، جن ہوں۔ یہ بات بعض دفعہ سن کے ہمیں بڑی حیرت میں لگتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن بھی جنات نے سنا۔ کہا میں اپنے بادشاہ جن کی طرف سے سلام لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بتا دیں جتنے آپ کے طلاب ہوتے ہیں نا، جتنے آپ کے شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ تعداد ہماری ہوتی ہے دین سیکھنے کے۔ وہ بھی دین سیکھتے ہیں، جنات بھی دین حاصل کرتے ہیں، اللہ کا دین سیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا تھا، اور یہ اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑنے سے، علماء کی مجالس سے ہی حاصل ہوتا ہے، گھر بیٹھے رہنے سے نہیں ہوتا، تھوڑی سی مشقت چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح حدیث میں آتا ہے ایک شخص آیا مدینہ سے دمشق میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ مدینہ سے کہاں آیا؟ دمشق میں۔ انہوں نے پوچھا کہ اتنی دور کا سفر کیا کیوں؟ کہنے لگا صرف سفر نہیں، ایک اونٹ صرف میں نے اس کام کے لیے خریدا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کہیں کہ میں نے ایک کلاس لینے کے لیے گاڑی خرید لی، حیرت کی بات لگے گی کہ نہیں؟
جی کوئی تو آپ کو شاید عقل مند ہی نہیں مانے گا. آپ نے کبھی سنا کہ میں نے گاڑی اس لیے لی ہے کہ میں اللہ کا دین سیکھ سکوں؟ کبھی آپ نے سنا؟ کبھی آپ نے سنا ہے جی 3 سے 4 ہو گیا گاڑی چاہیے جی گاڑی چاہیے. کہنے لگے میں نے ایک اونٹ خریدا، کس لیے؟ ایک حدیث مجھے مل نہیں رہی تھی اس کے لیے، تاکہ میں مدینہ سے دمشق آؤں. یہ مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے. اونٹ لیا اور تقریباً 3 مہینے میں نے سفر کیا یہاں تک پہنچنے کے لیے. اور دمشق کی مسجد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. ان کے پاس آئے کہ مدینہ کے لوگوں نے بتایا جو حدیث تم جاننا چاہتے ہو وہ ابو درداء کو آتی ہے. ابو درداء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سنی تھی، جاؤ ان سے لے لو. مدینہ سے اونٹ خریدا، 3 مہینے سفر کیا اور دمشق پہنچے. اب بتائیے کس چیز کے لیے؟ ایک حدیث. وہ جانتے تھے نا کہ ایک ایک قدم پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات کی بلندی ہوتی ہے. ہمیں تو اتنا کچھ مل رہا ہوتا ہے، ہم نہیں لیتے. اچھا جب آئے تو حضرت ابو درداء نے کہا کہ کسی کام سے آئے ہو؟ سچ بتاؤ. کہا نہیں کوئی کام نہیں، کوئی اور کام نہیں ہے، صرف ایک حدیث لینے آیا ہوں، وہ حدیث سنا دے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں آپ علیہ السلام کی مجلس میں موجود تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کے لیے جنت کے راستے آسان کرتا ہے. اچھا حدیث بھی پھر ویسی ہی تھی. جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی راہوں کو جنت کی راہیں بناتا ہے. اس لیے یہ نہ سوچا کریں کہ ہم تو ادھر جا رہے ہیں، ہم تو مسجد جا رہے ہیں. بھئی آپ جنت کی راہ پہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے اور پسند کر لے. اچھا یہ حدیث یہاں تک مکمل نہیں ہوئی اور ساتھ ہی کہا وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنَحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے دین سیکھنے نکلتا ہے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. آپ تو پروں پہ چل کے آئے ہیں بھائی، ہم اس اعزاز کو محسوس کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا ایمان ہے نا، محسوس کرنا چاہیے. اور کہا سنو وَأَنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا ہے لیکن ایک عالم کی فضیلت اس عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں کا چاند ہو اور تاروں پر فضیلت. ہم کہتے نہیں بھئی اپنی نمازیں پڑھو، میں بڑا کچھ کرتی ہوں گھر میں رہ کے. ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں کا چاند ہو، اس کی فضیلت تاروں پہ. اب آپ امیجن کر لیجئے ہم نے کیا بننا ہے. اکثر ہم عابد بن کے بس کہتے ہیں ہم تو راضی ہو گئے، اور یہاں تک بس نہیں. یہ ساری حدیث ایک ہی ہے، یہ ساری مکمل حدیث ہے جس کے لیے اس نے مدینہ سے دمشق تک کا سفر کیا. اور پھر آگے کہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب کوئی بندہ دین سیکھتا ہے سکھاتا ہے زمین و آسمان کی ایک ایک چیز اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے کہ اللہ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے. حتیٰ کہ سمندر کے پیٹ کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے بخشش مانگتی ہیں. کبھی ہم اس کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، کبھی اس کو کہتے ہیں. اللہ کی راہ میں نکلی، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کی آسانی کرے گا. اللہ سے سودا کیجیے نا. اور ساتھ ہی کہا وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. دنیا کے اندر علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑتے. ان کا ورثہ علم ہے، جس کو وہ مل گیا اس نے خیر کثیر حاصل کر لیا. اچھا کہتے یہ حدیث میں نے سنائی، وہ شخص اسی وقت کھڑا ہو گیا. کہا بیٹھ جاؤ تمہاری مہمان نوازی کرتے ہیں. کہا میں واپس جا رہا ہوں. کہا نہیں مہمان نوازی کرتے ہیں. کہا نہیں میں صرف یہاں پر حدیث لینے آیا تھا. یہ بات جو حضرت ابو درداء نے بیان کی ہے نا، اس کا ایک بڑا اہم نقطہ ہے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں چلو اللہ کے گھر بھی ہوئے ادھر ادھر سیر بھی کریں. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں چلو ہم دین بھی سیکھائیں گے، چلو ادھر سے اس کو بھی ملائیں گے. نہیں، صحابہ کرام کا یہ تقویٰ تھا کہ میں اللہ کا دین لینے آیا ہوں نا، بس یہی لینا ہے. میں نے یہ لیا، اب میں واپس جا رہا ہوں. پھر سے 3 مہینے کا سفر. اس کو کہتے ہیں اخلاص. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاص. رائی کے برابر بھی شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے، بس اللہ راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.